ابھی ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نیا نیا دین کی طرف آتا ہے نا، مثال کے طور پر تبلیغ میں وقت لگا لیا، کسی مفتی صاحب کا بیان سن لیا، کوئی اس دین کی طرف آیا، اب وہ اتنی سختی شروع کرتا ہے، اتنی سختی شروع کرتا ہے کہ آس پاس کے لوگ سارے بھاگ جاتے ہیں. بھائی جب تو اس طرف تھا تو اتنا آگے نکلا ہوا تھا، اب یہاں آیا تو پھر ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے. اس کے بچے اس سے عذاب میں آ جاتے ہیں، گھر والی عذاب میں، دوست عذاب میں. یار یہ کیا ہمارے لیے ٹینشن کھڑی کرتی. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو میڈیسن، کوئی بیمار ہے، آپ اس کو اینٹی بائیوٹک دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یار اینٹی بائیوٹک اس نے صبح بھی لی تھی، شام میں بھی لی تھی، 3 دن کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا، 3 دن کی ایک ساتھ دے دو اس کو، 3 دن کی اینٹی بائیوٹک ایک ساتھ دے دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ پورے دین کا پتہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مفتی صاحب کسی کو فتویٰ بتا رہا ہو نا کہ یہ جائز ہے، جیسے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے سود کو حلال کر دیا. سود کو کیا کر دیا؟ اب وجہ کیا ہے؟ اس کے مزاج میں ہے کہ ہر چیز حرام ہونی چاہیے. اب ایک مفتی نے دیکھا، قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ یہ طریقہ اس طریقے سے کیا جائے تو یہ حلال ہے، تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے مزاج میں سختی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں، مفتی کہہ رہا ہے حلال ہے، عام آدمی کہہ رہا ہے حرام ہے. تو بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں فقہ کو، دین کو، قرآن حدیث کو؟ جن کو قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی 60-70 سال ہو گئے، 60-70 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، حدیث پڑھاتے ہوئے ان کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، ایسے ٹھک کر کے الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ لوگ سود کھلا رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو کوئی کہے کہ حرام کو حلال کریں، آپ کریں گے؟ آپ کو کوئی کہے کہ یہ حرام چیز ہے، آپ بول دو یہ حلال ہے، آپ کہیں گے اس کو؟ تو اگر آپ نہیں کہتے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ نے اپنے سے بھی زیادہ گناہگار سمجھا ہو. بھائی ہم گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، ہم کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے، تو وہ کیسے کسی حرام کو حلال کہہ دیں گے؟ فقہ کا ایک ضابطہ ہے، فقہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے، العلم عندنا الرخصہ، کہ علم اصل میں نام ہے آسانی پیدا کرنے کا. اما التشدید فیحسنہ کل احد، سختی تو ہر ایک اچھے طریقے سے کر سکتا. بھائی سختی کا کیا مطلب؟ یہ بھی حرام، 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 یہ اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ سب چیزوں کو بول دو حرام، اس میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن آپ دیکھو کہ یار یہ کام اس طریقے سے کرو گے تو حرام ہو جائے گا، اس طریقے سے کرو گے تو حلال ہو جائے گا. یہی تو فرق ہے بے میں، کاروبار میں اور سود میں. بھائی مثال کے طور پر آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں اور 1000 روپے دے کے آپ اس کو کہتے ہیں 100 روپے مجھے آپ اس پہ اوپر دینا، وہ آپ کو 1100 ریٹرن کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. لیکن یہی 1000 روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی جو بھی پروفٹ آئے گا وہ میرا اور آپ کا آدھا آدھا ہوگا، اور آپ کو 100 روپے پروفٹ مل جاتا ہے. تو فرق رزلٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ سے کوئی بندہ پوچھنے آتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب میں اس طرح کام کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور پھر میں ان سے مہینے بعد 3,000 سود لیتا ہوں 1,00,000، میں مثال کے طور پر، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں حرام ہے. پھر مفتی صاحب اس کو کہتے ہیں آپ ایسا کریں، یہ نہ کریں، آپ اس کو یوں کر لیں کہ آپ اس کے ساتھ بزنس میں پارٹنر بن جائیں، بزنس میں پارٹنر بن جائیں. آپ اس کو کہیں کہ جو بھی پروفٹ آئے گا، اس 1,00,000 کا جو بھی پروفٹ ہوگا وہ 50-50 ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اس کو 6,000 روپے پروفٹ ہوا، 1,00,000 میں کتنا پروفٹ ہوا؟ 6,000. اس نے 3,000 آپ کو دے دیے، 3,000. تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جب بزنس میں پارٹنرشپ کی آپ نے، حلال ہے نا. تو پہلے بھی 3,000 مل رہے تھے، یہاں بھی 3,000 مل رہے ہیں. اب اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ دیکھیں مفتی صاحب نے حرام کو حلال کر دیا، حرام کو کیا کر دیا؟ وہ بھائی حرام کو حلال نہیں کیا، جو حرام تھا وہ حرام ہی تھا، اس کو دوسرا طریقہ بتایا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو کیا کیا؟ قرآن نے یہی کہا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ سودی معاملات کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار تبدیل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟
اس کی دوسری مثال آپ سمجھیں، ایک آدمی مثال کے طور پر گائے ذبح کر رہا ہے، اب گائے ذبح کرتے ہوئے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، اب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اس نے آپ سے پوچھا مفتی صاحب گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے کہا حرام ہے۔ پھر آپ نے اس کو کہا دیکھو گائے ذبح کرنی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا، تو آپ سے پوچھا حلال ہے حرام؟ آپ نے کہا حلال ہے۔ تو کوئی کہے دیکھیں مفتی صاحب نے حرام کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ بھائی مفتی صاحب نے حرام کو حلال نہیں کیا، ایک طریقہ حرام تھا، ایک طریقہ حلال تھا۔ اب ہمارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے بینک کے لفظ سے، کہ بینک کا لفظ جہاں آ جائے وہ حرام ہے، بینک کا لفظ۔ اب بینک کا لفظ تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، آپ بھائی اس کا نام رکھ دو بینک، اس کا آپ نام رکھ دو آج کے بعد بینک، تو کوئی پابندی ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ اس کو بینک نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ حرام ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ گھڑی کا نام رکھ دو کہ آج کے بعد ہم اس کو بینک بولیں گے، زبانیں تو ایسے ہی بنتی ہیں نا، کسی چیز کا کچھ بھی نام رکھ دو، آپ کہیں آج کے بعد اس کا نام بینک ہے، تو جب اس کا نام بینک بنے گا تو یہ حرام ہو جائے گی؟ بھائی بینک اٹ سیلف حرام حلال نہیں ہوتا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ معاملہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر حلال معاملہ کریں گے تو حلال ہو جائے گا، حرام معاملہ کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ جو ہم شدت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نہیں جاتے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں شدت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ ان کو کہیں کہ بھائی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، جب بیٹی گھر سے نکلے، بہن گھر سے نکلے، بیوی گھر سے نکلے، اس کو پردہ کروائیں، تو وہاں نرمی یاد آ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں یار اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے اتنی سختی کرتے ہیں۔ وہاں تو آپ حلال کو حرام کر رہے تھے، یہاں حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اپنی زبان سے چیزوں کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اتھارٹی کسی کو بھی نہیں ہے، یہ اتھارٹی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا، تو گھر میں یا دوستوں میں یا اپنی گیدرنگ میں مفتی نہ بنا کریں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ حرام ہے تو بس حرام ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ حلال ہے تو حلال ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات، سختی نہ کریں، پہلے جا کے کسی سے سمجھ لیں کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، میرے گھر والے ہیں، میرا بچہ ہے، میری بیٹی ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کیا شریعت کا کیا حکم ہے۔ ایک کسی صحیح مستند آدمی سے پوچھ لیں گے، وہ آپ کو بیچ کا راستہ بتا دے گا، طریقہ بتا دے گا سمجھانے کا، یار یہ کام یوں کرو یوں کرو۔